الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب حضرات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات گرامی، میں نے سورہ فاتحہ کی آخری آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کا آخری درس قرآن ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں لفظ آمین پہ بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ اجمالی طور پہ سورہ فاتحہ کے اندر چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو اس لیے یہاں تفصیل کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد جب آگے درس قرآن ہوں گے تو ان میں وہ آیتیں زیادہ سے زیادہ وہ پڑھی جائیں گی، اور اس میں شان نزول بتایا جائے گا، اور باقی جو احکامات ہیں ان کی طرف۔ ویسے بھی آگے سورہ بقرہ بہت بڑی صورت ہے، پورے قرآن پاک میں سب سے بڑی صورت وہ ہے، تو اگر ایک ایک آیت پہ ہم رہیں تو اس طرح یہ پورا قرآن مجید وہ درس قرآن ممکن نہ ہو سکے۔ تو کوشش یہ کریں گے کہ ہم آگے مکمل قرآن پاک جو ہے وہ سارے درس قرآن وہ ہو جائیں۔ اللہ پاک صحت دے، تندرستی دے، اور عمر ہو، زندگی ہو، تو اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے گا۔ یہ جب دعا مانگی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی کیا ہے کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور صراط مستقیم کے آگے اس کی وضاحت کی چھٹی آیت میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، مولا جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دعا کے انداز میں ہمیں یہ بتایا کہ ہم یہ بھی عرض کریں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بات تو اہدنا الصراط المستقیم سے بھی بظاہر پوری ہو گئی تھی کہ جس میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے مولا صراط مستقیم پر چلا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ ساتھ ہی بندوں کو پتہ بھی چلے کہ وہ جو صراط مستقیم پر چلنے کی وہ دعا مانگتے ہیں، وہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے۔ اور اللہ پاک چاہتا یہ ہے کہ بندے دعا مجھ سے کریں، اور اسی دعا کے اندر وہ میرے بندوں کی جو نیک بندے اور مقرب بندے ہیں ان کی ان کو پہچان بھی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی کہ بندہ یہ دعا کرے مولا صراط مستقیم پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ اس کے بعد اب بات تو اللہ کے نیک بندوں کی ہو گئی، اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد
اپنے نیک بندوں اور مقرب بندوں کی، انعام یافتہ بندوں کی مزید شناخت کرانا چاہیے۔ پوری چیز کا پورا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب اس شے کی پہچان بھی ہو، اس کی کچھ چیزیں بھی، علامتیں اور نشانیاں جانی جائیں، اور جو اس کی ضد ہے اس کو بھی پہچانا جائے۔ جب روشنی کا پتہ کرنا ہو تو اندھیرے کا بھی ساتھ علم ہو تو خوب وضاحت ہوتی ہے، جب دن کی بات ہو تو رات کی ساتھ بات کی جائے تو پھر دن کی زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا تو ان کو اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ پوری طرح ان کی پہچان کرا دی جائے۔ تو دعا یہ مانگی جاتی ہے، مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ بھی نہیں، جو گمراہ بھی نہیں۔ اب ان دو آیتوں کا، چھٹی اور ساتویں آیت کا آپس میں تعلق وہ کیا ہے کہ پہلی آیت میں یعنی چھٹی آیت میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا ہے، پانچویں آیت میں دعا تھی اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا، اور صراط مستقیم کا پتہ یہ بتایا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ جو صراط مستقیم ہے وہ منعم علیہم، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ یہ پہچان کرا دی اللہ پاک نے صراط مستقیم کی، اور جب یہ پہچان کرائی تو اللہ رب العزت نے اس کی ضد کو بھی آگے بیان کر دیا تاکہ پہچان پوری طرح ہو جائے۔ تو آگے یہ بھی بتا دیا کہ جو ان کے مخالف ہیں، جو انعام یافتہ نہیں ہیں، وہ ہیں کہ جن پر غضب ہوا اور وہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں وہ مغضوب علیہم نہیں ہوتے، ان پر غضب نہیں ہوتا اللہ پاک کا، اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوتے۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کریم یہ بتا رہا ہے کہ جو گمراہ ہیں وہ انعام یافتہ بندے نہیں، اور جو جن پر میرا غضب ہوا وہ بھی انعام یافتہ میرے بندے نہیں ہیں۔ میرے انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو مغضوب علیہم بھی نہیں، ان پر میرا غضب بھی نہیں، اور وہ گمراہ بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرا تعلق ان دو آیتوں کا آپس میں یہ ہے کہ پہلی چھٹی آیت جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے انعام کا ذکر کیا کہ بندہ دعا مانگتا ہے، مولا جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا۔ اللہ رب العزت کے انعام کا ذکر چھٹی آیت میں ہوا، اور پھر آگے ساتویں آیت میں اللہ رب العزت کے غضب کا ذکر ہوا۔ اب پہلا انعام کا جب ذکر ہم نے سنا چھٹی آیت میں تو یہ ذکر سن کر، اللہ کے انعام کا ذکر سن کر بندہ جو ہے اس کے دل میں امید پیدا ہوئی کہ اللہ پاک تو انعام عطا کرنے والے ہیں، ایک امید کی کرن وہ پیدا ہوئی۔ اور جب اس کے بعد آخری آیت میں اللہ کے غضب کی بات سنی تو دل کانپ گیا، لرز گیا، اور بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے غضب سے خائف ہو گیا، ڈر گیا۔ اور ایمان جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، خوف بھی ہو امید بھی ہو، دونوں چیزیں اگر ہوں تو پھر بندہ مومن ہے، اور اگر ایک شے ہو دوسری شے نہ ہو تو وہ مومن نہیں، ایماندار نہیں۔ ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزیں ہی اس میں پائی جائیں، اللہ پاک کی رحمت پہ امید بھی رکھے وہ، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ وہ ڈرے بھی، خوف بھی ہو کہ کہیں اللہ رب العزت میری ان نیکیوں کو وہ ضائع نہ کر دے، رد نہ کر دے،
اور میرے اوپر اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی ناراضگی سے، اللہ رب العزت کے غضب سے، اس کے عذاب سے وہ ڈرنا بھی چاہیے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے اندر یہ اپنے انبیاء کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہم سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، رغبت کرتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی، یعنی مائل بھی ہوتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں اللہ رب العزت ہم پہ کرم کرے گا، اور امید کے ساتھ ساتھ وہ ڈرتے بھی ہیں کہیں اللہ رب العزت ہمیں وہ دتکار نہ دے، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اوپر غضب نہ نازل فرما دے۔ اللہ کے نبی ہو کر بھی وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے کسی نبی پر وہ غضب نازل نہیں کرتا، بلکہ اپنی رحمتوں سے ہی نوازتے ہیں۔ وہ انبیاء کرام بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتا ہے رغبا ورہبا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، راغب بھی ہوتے ہیں رب کی ذات کی طرف، امید بھی لگائے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کا 21ویں پارہ کے اندر سورہ سجدہ، الف لام میم سجدہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، وہ سوئے نہیں رہتے رات کے وقت، بلکہ یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ذکر فرمایا کہ خوفاً و طمعا، ڈرتے ہوئے بھی اور طمع اور امید کرتے ہوئے بھی، لالچ بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ نیکیاں قبول کرے گا، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے گا، ہم پہ کرم کرے گا، ہمارے درجات بلند کرے گا، اور وہ ڈرتے بھی ہیں کہ ہماری یہ عبادت وہ رد نہ ہو جائے، ہم پہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، ہم پہ اس کا غضب نہ ہو جائے۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر فرما رہا ہے کہ خوفاً و طمعا، کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، خوفاً و طمعا، خوف کرتے ہوئے بھی اور امید کرتے ہوئے بھی، دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا۔ اب انبیاء کرام کا جب ذکر ہوا تو وہاں پہ سورہ انبیاء کے اندر رغبا ورہبا، امید اور رغبت کا ذکر پہلے ہے اور ڈرنے کا ذکر بعد میں، اور یہاں اپنے نیک بندوں کا عمومی طور پر جب ذکر کیا، یہاں بھی یدعون کا لفظ ہے، وہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن یہاں پہ خوف کا ذکر پہلے کر دیا اور طمع کا ذکر بعد میں کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ دونوں برابر برابر ہوتے ہیں، خوف بھی، امید بھی، ڈر بھی، اور اللہ پاک سے امید بھی، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ رب العزت کے غضب کا ڈر، یہ دونوں چیزیں برابر ہوں تو پھر بندے کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور ایماندار جو ہے وہ مستقیم رہتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنے انعام کا ذکر کیا 6 آیت میں، اور اس کے بعد 7ویں آیت میں اپنے غضب کا ذکر کر دیا، تاکہ وہ جو دعا مانگنے والے ہیں رب کے حضور، اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے، عبادت کر کے وہ جو دعا مانگ رہے ہیں، ان کا ایمان وہ مکمل ہو اور ان کا ایمان وہ مضبوط ہو۔ اللہ پاک نے یہ تعلیم دی ہے۔ ایسے ہی ایک تعلق یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا 6 آیت میں، اب 7ویں آیت میں انہی کی پہچان کرائی ہے، اور پہچان کس طرح؟ فرمایا انعام والے بندے میرے وہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا، وہ بندے ہیں جو اللہ رب العزت
کہ غضب کا شکار نہیں ہوتے، اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوتے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بد عملی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ان کے عمل برے نہیں ہوتے، ان کے کرتوت جو ہیں وہ برے لوگوں جیسے نہیں ہوتے، ان کے کام اچھے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ برے کام کیے جائیں تو غضب ہوتا ہے اللہ کا۔ تو بظاہر تو کہا جا رہا ہے مغضوب علیہم وہ نہیں ہے، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ جو بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے نا، وہ بندے وہ بد عمل نہیں ہوتے، برے عمل وہ کرنے والے نہیں ہوتے، ان کا کردار اچھا ہوتا ہے، ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ اور آگے ولضالین کہہ کے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ جو انعام یافتہ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے وہ ضلالت والے نہیں ہوتے، گمراہی والے نہیں ہوتے۔ گمراہی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ بد عقیدہ نہیں ہوتے، ان کا اعتقاد ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اعتقاد بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو، دونوں چیزیں اگر ٹھیک ہوں تو وہ ہیں اللہ کے بندے جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے الذین انعمت علیہم کے اندر اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان پر میرا انعام ہوتا ہے، اور آخری آیت میں یہ بتا دیا کہ انعام والے جو بندے ہوتے ہیں ان میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کیا کیا؟ ایک تو یہ کہ ان پر غضب نہیں ہوتا، یعنی وہ برے عمل نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ وہ گمراہ نہیں ہوتے، یعنی ان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت 11ویں پارہ کے اندر سورہ یونس میں اپنے ولیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ ان کی پہچان وہاں پہ اگلی آیت میں بھی یہ فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ جو ایمان لائے اللہ کے ولی وہ ہیں۔ کیونکہ اس شے کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، میرے رب کا میرے اوپر بڑا انعام ہے، بڑا کرم ہے، میں اللہ کا انعام یافتہ بندہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے پہچان کرائی سورہ فاتحہ کے اندر کہ جو انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی عقیدے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے اعمال بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ، اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے ان کی پہچان یہ بتائی الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، ایماندار بھی ہوتے ہیں وہ، وکانوا یتقون، اور وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ ان کے بارے آگے تیسری آیت میں وہاں پہ فرمایا 11ویں پارہ میں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ اللہ کے انعام یافتہ جو بندے ہوتے ہیں وہ عقائد اور اعمال ان کے دونوں ہی درست ہوتے ہیں، ان کے عقیدے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے اعمال بھی ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی وہ کافر بھی نہیں ہوتے اور وہ فاسق بھی نہیں ہوتے، کافر بھی نہیں فاسق بھی نہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس صفت کو بیان کرنے کا مقصد وہ یہ ہے۔ اور پھر عربی گرامر کے اعتبار سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم سے، یعنی پہلے معنی یہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، الذین انعمت علیہم۔ تو بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نہیں ہے مغضوب علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر غضب نہیں ہوا، یوں مانا ہوگا ان کے راستے پر چلا، پہلے تھا ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو بدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی جگہ پہ اس کو لے آئیں تو معنی ٹھیک رہے۔ تو اب یوں معنی ہو جائے گا، پہلے تھا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، آگے ہے غیر المغضوب علیہم، یعنی صراط غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر غضب نہیں ہوا۔ جو غیر مغضوب علیہم لوگ ہیں
ان کے راستے پر چلا، وَلَضَّالِّينَ اور جو غیر گمراہ ہیں ان کے راستے پر چلا۔ عام طور پہ معنی تو یوں کرتے ہیں نا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ لیکن اگر بدل بنائیں گرامر کے اعتبار سے تو معنی یہ بنتا ہے مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر غضب نہیں ہوا، اور ان کے راستے پر چلا کہ جو گمراہ نہیں ہوئے۔ اور یا یہ صفت ہے، اور صفت کا مطلب بھی وہی بنے گا، معنی پھر اس طرح کریں گے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے بندے یوں دعا مانگیں، مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اچھا وہ کون ہیں جن پر تیرا انعام ہوا؟ تو آگے اس کی یہ صفت ہے کہ وہ جو ان پر غضب نہیں ہوا، وہ جو ان پر غضب نہیں ہوا اور وہ جو گمراہ نہیں ہوئے۔ تو یہ ان کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے انعام یافتہ بندوں کی، اور تفاسیر کے اندر یہ دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، بدل کا بھی اور یہ صفت کے بارے میں بھی۔ تفسیر بیضاوی کے اندر ہے کہ غیر المغضوب علیہم بدل من الذین علی معنی ان المنعم علیہم ہم الذین سلموا من الغضب والضلال، اور صفت آگے اس کا بیان کیا علی معنی انہم جمعوا بین النعمت المطلقہ وہی نعمت الایمان وبین السلامت من الغضب والضلال، یعنی اس کا مفہوم میں نے پہلے وہ بتا دیے۔ علامہ راغب اب غضب کس کو کہتے ہیں اور ضلالت کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت وہ ضروری ہے کہ علامہ راغب المفردات کے اندر، یہ لغت کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ معنی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں غضب کا معنی ہے انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنا، یہ معنی لغت کے اندر ہے۔ اور وہی علامہ راغب آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نبی پاک کا یہ فرمان وہ بھی وہاں پہ نقل کیا کہ نبی پاک نے فرمایا غضب سے بچو، غضب سے بچو، کیونکہ یہ ایک انگار ہے جو بنو آدم کے دلوں میں دہکتا ہے۔ کیا تم کسی غضبناک شخص کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں کو نہیں دیکھتے اور اس کی سرخ آنکھوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کی یہ رگیں جو ہیں پھول جاتی ہیں؟ تو اس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ غضب کے اندر کیا ہوتا ہے، رگوں کا پھول جانا، گردن کی رگوں کا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، دل کے اندر ایک جوش پیدا ہونا، دل کے خون کا کھولنا، یہ ساری چیزیں، جوش مارنا، یہ اس کا معنی ہے غضب کا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف جب یہ نسبت کی جاتی ہے غضب کی کہ اللہ کا غضب، اللہ رب العزت تو ان چیزوں سے پاک ہے کہ یہ نہیں کہا وہ جسم سے پاک ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ نہیں مانا جاتا، نہیں کہا جاتا، اور ایسی بات نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اس کا دل ہے اور دل کے اندر وہ خون ہے اور گردش ہے اور اس میں جوش مارنا پایا جاتا ہے اور رگیں ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو پھر جب نسبت غضب کی اللہ رب العزت کی طرف کی جائے تو وہاں پہ معنی ایسے کئی الفاظ ہیں کہ وہ جو اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن وہ معنی وہاں پہ وہ بنتا نہیں، تو وہاں جو آخری انتہائی معنی ہوتا ہے نا وہ مراد لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے الرحمن الرحیم کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا، رحمت کس کو کہتی ہیں تو اللہ رب العزت کے لیے اس کا معنی کیا تھا، ایسے ہی غضب کے بارے میں جو آخری چیز ہے وہ مراد ہے، اور وہ کیا ہے؟ انتقام، عذاب کا ارادہ کرنا، کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے، غضبناک جب کوئی ہوتا ہے تو وہ اس کو تھپڑ لگائے گا یا کوئی ایسا نقصان کرے گا اس کا،
تو اللہ رب العزت کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جائے کہ اللہ نے غضب فرمایا یا اللہ کا غضب ہوا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ نے اس پر عذاب کا ارادہ کر لیا، انتقام کا ارادہ کر لیا۔ انتقام کا معنی وہ مراد لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں وہ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت وہ ان باقی چیزوں سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں کئی چیزوں پر یہ غضب کا لفظ استعمال ہوئے، تو جن چیزوں پر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں، تاکہ اندازہ ہو کہ اگر یہ کام کریں گے تو اللہ کا غضب ہوگا، یہ کام کریں گے تو اللہ کا غضب ہوگا، یہ کام کریں گے اللہ کا غضب ہوگا، تاکہ ہم ان کاموں سے بچیں، وہ کام نہ کریں کہ ہم ان لوگوں میں کہیں شامل نہ ہو جائیں جن پر اللہ کا غضب ہوئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا شرک کے حوالے سے کہ یہ شرک جو ہے نا، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے تو یہ شرک کام ایسا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو سزا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا غضب جو ہے اس پہ نازل ہوتے ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ اعراف میں ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا، ان الذین اتخذوا العجل، جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا، سمجھ لیا تھا اور بچھڑے کی پوجا شروع کر لی تھی، اللہ کریم فرماتے ہیں سینالہم غضب من ربہم، ان کو ان کے رب کا غضب پہنچے گا، سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیوی زندگی میں ان کو ذلت پہنچے گی، وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ ایسے ہی قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ ذکر کیا گیا کہ غضب کا موجب جو ہے وہ کفر اور ارتداد بھی ہے، کافر ہونا، مرتد ہونا، اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک کا غضب نازل ہوتا ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے 14ویں پارہ میں وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا، لیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، یعنی خالی ہم دعائیں نہ مانگتے رہیں کہ مولا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب ہوا، اور کام وہ کرتے رہیں کہ جن کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے غضب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی ذکر کیا کہ کفر اور ارتداد، مرتد ہونا، یہ ایسے کام ہیں کہ جن کی بنا پہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن من شرح بالکفر صدرا۔ اور تیسری ایک چیز اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمائی ہے سورہ نساء کے اندر کہ بے گناہ ایمان والے کو اگر ارادتاً کوئی قتل کر دے، جان بوجھ کر، ایک غلطی سے ہو گیا، جان بوجھ کر کسی ایماندار کو جس کا کوئی جرم نہیں، اس کو جو قتل کر دے تو اس کی بنا پر بھی اللہ پاک کا غضب نازل ہوتا ہے، قاتل کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اگرچہ وہ ایماندار ہو، لیکن جس نے یہ کام کر لیا، کسی ایماندار کو قتل کر دیا ارادتاً، بغیر کسی اس کے گناہ کے، تو اس کے اوپر بھی اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو کسی ایمان والے کو ارادتاً قتل کر دے اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا،
وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا اس پر غضب ہوگا اور اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی، وأعد لہ عذابا عظیما، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر دیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی مخالفت، یہ بھی ایسا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ بھی ایسا کام ہے کہ اللہ رب العزت کا اگر کوئی نافرمان ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا تم نے یہ چاہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب اتر آئے، اس لیے تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ تو یہ مخالفت کرنا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا، یہ بھی اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی بجائے عصیان اور طغیان، وہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو اللہ پاک کا غضب نازل ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، حلال چیزیں، ستھری چیزیں کھاؤ، لیکن ساتھ ہی اللہ کریم فرماتا ہے یہ میں نے نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور فرمایا ولا تطغوا فیہ، سرکشی نہ کرو اور نافرمانی نہ کرو، وگرنہ کیا ہوگا، میرا عذاب تمہارے اوپر اتر آئے گا، فیحل علیکم غضبی، میرا عذاب تم پہ آ جائے گا۔ تو یہ میں نے چند جگہوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کاموں کے کرنے کی بنا پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم جب دعا مانگتے ہیں تو صرف دعاؤں پہ نہیں رہنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ باقی چیزوں کا بھی خیال کیا جائے، ہم ان کاموں سے بھی بچیں کہ جن کی بنا پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ تو المغضوب علیہم کا ذکر تھا، غضب کس کو کہتے ہیں۔ آگے ہے ولضالین، تو ضال عام طور پہ اس کا معنی تو کیا جاتا ہے گمراہ کا، ضال کا لفظ اور ضالین اس کی جمع ہے۔ یہ ضال جو ہے اس کا یہ مشتق ہے لفظ ضلال سے، ضلالت بھی لفظ بولتے ہیں دعات کے ساتھ، تو یہ ضلال سے ہے، مشتق ہے۔ ضلال کے کئی معنی ہیں، بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آگے آخری پارے میں 30ویں پارہ کے اندر وہ آیہ مبارکہ آئے گی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا بد مذہبوں نے، تو وہ ترجمہ بھی دیکھیں، اور جو عشق والے محبت والے ہیں ان کے ترجمے بھی دیکھیں تو بڑا فرق ہے۔ تو ضلال کا لفظ کو وہ گمراہ ہوئے دال کا لفظ بول کے معنی بھی غلط کر دیا۔ تو عام طور پہ معنی اس کا کیا ہے، ضلال کے معنی کوئی ایک نہیں ہے، کئی معنی ہیں۔ ایک معنی جو عام طور پہ کیا جاتا ہے نا وہ یہ ہے گمراہ، سیدھے راستے سے ہٹنا، اس کو کہتے ہیں ضلال، اسی میں سے یہ ضال کا لفظ ہے۔ امام راغب المفردات کے اندر وہ بیان کرتے ہیں اس کا معنی کہ سیدھے راستے سے پھر جانا، ہٹ جانا، اعراض کرنا، اس کو کہتے ہیں ضلالت، اور اس کی ضد ہے ہدایت۔ علامہ راغب لکھتے ہیں اس کی ضد ہدایت ہے۔ یہ ایک معنی بتایا جا رہا ہے، اس کی ضد ہے ہدایت۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتا ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ یہ دونوں
لفظوں کا ذکر قرآن پاک کی ایک ہی آیت میں بیان ہوئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے ہدایت پا لی اس نے اپنے نفع کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے وہ ہدایت پاتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جس نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے من ضل، جو گمراہ ہو گیا، جہاں گمراہی والا معنی ہے، جو گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے جو ہٹ گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کا وبال جو ہے وہ اسی کے اوپر ہی آئے گا جو گمراہ ہوئے۔ تو ضلال کا ایک معنی یہ بیان ہوئے، اور اس کا جو استعمال ہے وہ متعدد وجوہ سے ہے، کئی اس کے معنی ہیں، ہر جگہ پر اس کے مناسب معنی کیا جائے گا، ہر جگہ پہ معنی ایک ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ لفظ جو ہے ضلال کا، یہ انبیاء کرام کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور کافروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک جیسا معنی کبھی نہیں کرنا کہ جہاں کافروں کے لیے معنی کریں ضلال کا، اسی طرح کا معنی انبیاء کرام کے لیے کہیں پہ لفظ آ جائے تو اس کو استعمال کیا جائے، ایسے نہیں کرنا۔ سورہ یوسف میں ہی آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ان کے بیٹوں نے یہ کہا، 13ویں پارہ کے اندر ہے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک آپ تو اپنی پرانی محبت میں ہو، اے ابا جان آپ تو اپنی پرانی محبت میں ہو۔ وہاں پہ ضلال کا معنی گمراہی کا نہیں ہے، محبت کے اندر استغراق اور محبت کے اندر باقی چیزوں کو بھول جانا، یہ یہاں پہ معنی مراد ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، بیٹے کہہ رہے ہیں، اپنے ابا جان کو کہہ رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تاللہ اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی پرانی محبت میں ہو۔ کتنی دیر گزر گئی، یوسف علیہ السلام وہ جدا ہوئے، آپ سے بچھڑ گئے، وہ تو بھیڑیے نے کھا لیا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا، اب کتنے سال گزر گئے اور اب بھی آپ ان کو یاد کرتے ہو، اپنے بیٹے یوسف کو، آپ تو اپنی پرانی محبت میں ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں یوں مستغرق تھے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر۔ ایک موقع ایسا بھی کئی دفعہ ہوا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون؟ وہ بتاتی ہیں عائشہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ کون؟ وہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور ابو بکر کی بیٹی۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر کون؟ یعنی آپ کی کیفیت ایسی کہ وہ ساری چیزوں کو ادھر ادھر سے بھول کر رب کی ذات کے اندر فنا ہو جاتے، مستغرق محبت کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی امت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اے پیارے محبوب تو میری طرف اتنا مستغرق ہے کہ ہر کو بھول گیا تو، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے محبوب اللہ نے آپ کو اپنی محبت کے اندر مستغرق پایا تو اس نے آپ کو آپ کی امت کی طرف راہ دی اور آپ کو آپ کی امت کی طرف توجہ دلا دی۔ تو یہ معنی محبت والے کرتے ہیں۔ یہاں پہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو اپنی محبت کے اندر مستغرق پایا اور بالکل ورفتہ پایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ شعراء کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بارے یہ لفظ خود استعمال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے وہ کام کیا اس وقت کہ جب کہ میں بے خبروں میں سے تھا، جب کہ میں بے خبروں میں سے تھا۔ اب یہاں پہ لفظی معنی نہیں کریں گے ہم، آپ یہ نہیں کہہ رہے، گمراہ والا معنی نہیں کریں گے جو عام معنی استعمال کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے وہ جو قبطی کو قتل کیا تھا وہ اس وقت قتل کیا تھا جب کہ میں گمراہ تھا۔ یہ معنی نعوذ باللہ یہ انبیاء کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔
وہاں معنی یہ ہے میں نے اس وقت یہ کام کیا، قبطی کو تھپڑ لگایا جب کہ میں بے خبروں سے تھا، یعنی مجھے اس وقت یہ خبر نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے تھپڑ لگانے سے وہ مر جائے گا۔ تھپڑ لگانے سے عام طور پہ بندہ مرتا تو نہیں ہے نا تھپڑ لگانے سے، تو آپ یہ فرما رہے تھے، فرعون کو کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ جو کام کیا تھا نا، قبطی کو مارا تھا، وہ تو میں نے اس وقت کام کیا تھا کہ جس وقت کے میں بے خبروں سے تھا، مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ میرے تھپڑ لگانے سے وہ مر جائے گا۔ اگر میرے علم میں ہوتا کہ میرے تھپڑ ایک ہی تھپڑ لگانے سے وہ مر جائے گا تو میں کبھی تھپڑ نہ لگاتا۔ تو وہاں پہ الضالین کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ معنی نہیں ہے۔ ضلال کا معنی نسیان کا بھی آتا ہے، بھول جانا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، جہاں اللہ کریم نے فرمایا نا کہ تم دو گواہ بنا لیا کرو، تو وہاں پہ فرمایا یا دو گواہ بنانے کی بجائے اگر دو مرد نہ ہوں، مردوں کی بات ہے، من رجالکم واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو۔ ساتھ ہی فرمایا کہ چلو اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اب دو عورتوں کو کیوں فرمایا؟ ایک مرد کی جگہ پہ دو عورتیں اور دوسری طرف ایک مرد، تو دو عورتیں ان کو فرمایا گواہ بنا لو، کیوں؟ ان تضل احداہما، یہ بھی ضل یضل اسی میں سے لفظ ہے، ضالین جس میں ہے مشتق ہے، ضل یضل ان تضل احداہما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہیں جب اگر ان دو عورتوں میں سے ایک عورت اگر بھول جائے، اسے یاد نہ رہے، تو فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری عورت جو ہے، ایک عورت دوسری عورت کو یاد دلا دے۔ اس لیے دو عورتیں ایک آدمی کی جگہ پہ ان کو گواہ بنا لو۔ تو یہاں پہ بھولنے کا معنی ہے، گمراہ کا معنی نہیں ہے۔ اسی طرح ضلال کا ایک معنی وہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی وحدانیت، ایسے ہی نبوت اور رسالت، اس میں کوئی شخص جو ہے، اس کے بارے میں کوئی شخص سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو اس کو بھی ضلال کہتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت میں، اس کی معرفت میں، اللہ کے نبی کی نبوت میں اور اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں کوئی شخص اگر سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو اس کے لیے بھی ضلال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ کریم فرماتا ہے من یکفر باللہ، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کو ایک نہ جانے، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جو اللہ کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، فرمایا وہ دور والی گمراہی میں چلا گیا۔ اس کو بھی گمراہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ گمراہی مانا یہ کون سی گمراہی ہے؟ اللہ کی ذات یا ایمان کے حوالے سے جہاں پہ بات ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے عبادتوں کے اندر جو صحیح راستے سے بھٹک جائے اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ شرعی احکام کے اندر صحیح راستے سے بھٹک جائے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے، جنہوں نے دوسروں کو روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور والی گمراہی میں چلے گئے۔ ایسے ہی غفلت کے معنی میں بھی ضلال کا استعمال ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھولتا نہیں ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب غافل بھی نہیں ہوتا اور میرا رب بھولتا بھی نہیں۔ لا یضل
یہاں پہ غفلت والا معنی ہے، اور لا کے ساتھ نفی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ غفلت میں نہیں ہوتا، میرا رب غافل نہیں ہوتا، ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں۔ تو بھولنے کا ذکر تو الگ آ رہا ہے نا، لا ینسا نسیان میں سے ہے، تو یہاں پہ پہلے جو لا یضل آیا ہے، یہاں پہ یضل کا معنی نسیان والا نہیں ہے بلکہ غفلت کا معنی ہے، اور لا یضل ربی کا معنی یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب غافل نہیں ہوتا اور میرا رب بھولتا بھی نہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرتا ہے تو وہ دور والی گمراہی میں چلا گیا۔ اب منعم علیہم کے راستے پر چلنے کی توفیق اللہ پاک سے طلب کی جاتی ہے نا، اور دو قسم کے لوگ ہیں، یہ ایک طرح کے لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کی توفیق اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور دو طرح کے لوگ ہیں جن کے راستے پر نہ چلنے کی وہ درخواست کی جاتی ہے۔ اور وہ دو قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ ہیں جن پر غضب ہوا، اور دوسرے وہ ہیں جو گمراہ ہوئے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ جن پر غضب ہوا اس آیت کے اندر جس کا ذکر ہے 7ویں آیت میں، ان سے مراد کون ہے؟ اور جو گمراہ ہوئے الضالین، ان سے مراد کون ہے؟ ایک اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد ہیں یہودی، اور الضالین سے مراد ہیں عیسائی، ان کے راستے پر نہ چلا۔ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، حدیث پاک ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، کہ یہ لوگ الغضب پر غضب کے ساتھ لوٹے۔ ان پر غضب صرف غضب ہی نہیں ہوا، اللہ کریم فرماتا ہے یہ جو یہودی ہے ان پر غضب پہ غضب ہوا، تو ان کے لیے خصوصی طور پہ کہا گیا ہے یہودیوں کے بارے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، لہذا مغضوب علیہم سے مراد وہ یہودی ہیں۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ کریم فرماتا ہے مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، یہودیوں کے بارے فرماتا ہے مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان پر لعنت کی اور اللہ نے ان پر غضب کیا، حتیٰ کہ ان کے بارے میں اس سے آگے یہ بھی فرمایا یہودیوں کے بارے کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ نے ان یہودیوں میں سے کئی بندر اور خنزیر بنا دیے، بندر اور خنزیر بنا دیے۔ اب دیکھیں اس سے بڑا غضب کیا ہو سکتا ہے کہ بندوں کو بندر بنا دیا جائے اور خنزیر تک بنا دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں پر غضب فرمایا، یہ مغضوب علیہم ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں ان عیسائیوں کے بارے یہ فرماتا ہے قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو یہ ضلالت کے لفظ بار بار یہ جو استعمال ہوئے ہیں یہ عیسائیوں کے بارے ہوئے ہیں۔ اور تفسیر کبیر کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ المغضوب علیہم جو ہے اس سے مراد بد عملوں فاسق لوگ، المغضوب علیہم سے مراد فاسق لوگ ہیں جو برے عمل کرتے ہیں وہ ہیں، اور الضالین سے مراد وہ فرماتے ہیں بعض حضرات الضالین سے مراد عام کافر ہیں، کافر۔ مغضوب علیہم وہ لوگ جو ہیں تو ایمان والے لیکن برے عمل کرتے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور الضالین سے مراد عام کافر ہیں۔ اور یہ کہنا بھی ممکن ہے، تفسیر بزاوی میں ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کہا جائے المغضوب علیہم سے مراد کھلے کافر ہیں جو علی الاعلان انکار کرتے ہیں
اللہ رب العزت کا، اللہ کے رسولوں کا، جو کھلے عام کافر ہیں، اور الضالین سے مراد منافق ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں یہ بھی مراد لینا ممکن ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے سورہ بقرہ آ رہی ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں 5 آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر، دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں بھی سورہ فاتحہ کے اندر بھی ترتیب ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، صراط الذین انعمت علیہم، پھر اللہ پاک نے کھلے کافروں کا ذکر کیا، فرمایا غیر المغضوب علیہم، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے منافقوں کا ذکر کیا، الضالین۔ یہ اس طرح وہ کہتے ہیں بعض حضرات کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہنا، تاکہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے اندر یہ ترتیب ایک جیسی ہو۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے منکر ہیں وہ ہیں مغضوب علیہم، اور جو لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو مان کر ایمان کی باقی جو چیزیں ہیں، ایمانی چیزیں، ان کا انکار کرتے ہیں، وہ ہیں ضالین، ان کو ضالین کہتے ہیں۔ اور صوفیہ حضرات فرماتے ہیں کہ مغضوب اور ضال وہ ہیں جو اللہ رب العزت کا جو ازلی نور ہے اس کے چھینٹے سے معروم رہ گئے، وہ مغضوب بھی ہیں اور وہ ضال بھی ہیں۔ یا مغضوب وہ لوگ ہیں جو مقبول ہوں، پہلے رب کے قرب پالیں، مقبول ہوں، مقبول الہی ہونے کے بعد، رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے بعد جو مردود ہو جائیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ مغضوب ہیں۔ جو رب کے حضوری کو پالیں، حاضر ہو گئے، رب کے قریب چلے گئے اور حضور کے بعد پھر غائب ہو گئے، قرب پا کر پھر مردود ہو گئے، یہ لوگ مغضوب علیہم ہیں، ان کو مغضوب علیہم کہتے ہیں۔ جیسا کہ ابلیس، اس کو بڑا قرب ملا تھا لیکن پھر وہ مردود ہو گیا، ایسے بلعم بن باورہ۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں تک پہنچتے ہی نہیں، جو رب تک پہنچتے ہی نہیں، جو رب کا قرب پاتے ہی نہیں۔ اس کی آگے 2 صورتیں ہیں کہ یا تو وہ چلے ہی نہیں اس راستے پر کہ رب کا قرب پائیں، اور یا چلے تو صحیح لیکن راستے میں بھٹک گئے۔ تو ضالین سے مراد وہ ہیں جو رب تک نہیں پہنچے، رب تک نہیں پہنچے۔ معنی کیا بنا پھر یہاں پہ؟ معنی یہ ہوا کہ مولا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ آگے ہے غیر المغضوب علیہم، مولا تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن پر جو تجھ تک پہنچتے ہی نہیں۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں نا جو رب تک نہیں پہنچتے، مولا ہمیں تو ان میں سے نہ بنانا جو تجھ تک پہنچتے ہی نہیں، نہ ان میں سے بنانا کہ جو تیری طرف آتے ہی نہیں، نہ ان میں سے بنانا جو تیری طرف چلیں لیکن راستے میں ڈگمگا جائیں، بھٹک جائیں۔ اور وَلَضَّالِّينَ، اس کا معنی یہ ہوگا مولا ہمیں ان میں سے بھی نہ بنا جو تیری بارگاہ میں پہنچ کر واپس لوٹ آئیں، ان میں سے بھی نہ بنا جو تیری بارگاہ کا قرب پالیں اور پھر مقرب بن کر مردود ہو جائیں، مولا ہمیں ان میں سے نہ بنا، یہ اس کا معنی بنے گا۔ اور یہ مقام بڑا نازک ہے، انسان کو اپنے ظاہری علم پر، اپنے تقوی پر، پرہیزگاری پر، اپنی نیکیوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ کئی ایسی کھیتیاں ہوتی ہیں جو پک جاتی ہیں
اور پک کر وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ بندہ وہ کہے کہ اب تو بس میں نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، بڑا علم حاصل کر لیا ہے، اور کہے کہ اب تو میں نے کامیاب ہی بس ہو گیا ہوں، بلکہ پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ ایک حدیث پاک میں ہے، بعض دفعہ کوئی بندہ برے عمل کرتا ہے اور دوزخ کے بالکل قریب آ جاتا ہے، آخری وقت آ جاتا ہے اس کا، وہ کوئی ایک ایسا کام کرتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ وہ جو جدھر جا رہا تھا دوزخ کے قریب پہنچ چکا تھا، اس راستے سے اس کو ہٹا کے جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے، کوئی بندہ نیکیاں کر کر کے، باتیں کر کر کے وہ جنت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، ادھر موت کا وقت قریب ہوتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی ایسا کام غلط کر دیتا ہے جس کی بنا پہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ سیدھا دوزخ میں چلا جاتا ہے، اس کی موت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی جو ہیں وہ بھی استقامت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، توفانی مسلمہ، مولا مجھے موت آئے تو اس حال میں آئے کہ میں مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے مولا نیکوں کے ساتھ لاحق کر، یعنی جب میری موت آئے تو موت کے وقت میں نیک ہی ہوں۔ اللہ کے نبی ہو کر بھی جب یہ دعائیں مانگ رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ بے خوف ہو جائیں اور ڈاری نہ ہو؟ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اللہ رب العزت کے حضور۔ آخری بات کہ شرح فقہ اکبر کے اندر یہ بات ہے، کسی نے حضرت بایزید بستامی سے یہ کہہ دیا، پوچھا آپ بتائیں کہ آپ کی داڑھی جو ہے، آپ کی داڑھی وہ بہتر ہے، اچھی ہے، یا میرے بیل کی دم جو ہے وہ اچھی ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی اللہ والے ہیں، سلطان العارفین ہیں، ان کا جواب کیا تھا؟ وہ جواب میں یہی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو سوال کر رہا ہے کہ میری داڑھی اچھی ہے یا یہ تیرے بیل کی دم اچھی ہے، تو یہ بات سن کہ میری داڑھی سے تیرے بیل کی دم اچھی ہے اس وقت کہ اگر میں دنیا سے ایمان کے ساتھ نہ گیا، اور اگر میں دنیا سے صحیح سلامت گیا، ایمان کے ساتھ گیا، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، تو پھر میری یہ داڑھی جو ہے یہ بہتر ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ یعنی دونوں باتیں کر دیں، اگر میں ایمان سے محروم ہو گیا اور اس دنیا سے میں گیا ایمان سے خالی، تو پھر تیرا جو بیل ہے اس کی دم بہتر ہے۔ اس لیے وجہ یہ بتائی، اس لیے کہ پھر کیا ہوگا کہ دوزخ کی آگ کے اندر میں جاؤں گا اور میری داڑھی بھی جائے گی، اور جب کہ یہ بیل جو ہے وہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا، لیکن اگر میں ایمان کے ساتھ یہاں سے دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر میری داڑھی یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو یہ جو تکلیفیں بندے کو پہنچتی ہیں دنیا کے اندر، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ بندہ یہ سمجھتا ہے تکلیف پہنچے، مصیبت ہے، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ کا غضب ہے۔ تو ہر بات پہ ایسے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بعض ان کے پاس سہولتیں بہت ہوتی ہیں، دنیا کا مال بہت ہوتا ہے، اقتدار مل جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہے میرے اوپر۔ ہم نے انعام کو اور غضب کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ تکلیفیں جو پہنچتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ غضب ہی ہو، بعض دفعہ یہ تکلیفیں جو ایماندار کو پہنچتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں ایماندار پہ، وہ تکلیفیں اس بھٹی کی آگ کی طرح ہیں کہ جو سونے کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ بندہ جو ہے اس سے اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، ان تکلیفوں مصیبتوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے وہ رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے، تو اللہ پاک کو اس کا رونا اچھا لگتا ہے، تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ جو بندہ ہے جس کو ظاہری طور پر ہر سہولت میسر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ رب کا میرے اوپر انعام ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ انعام ہو۔ اگر بندہ وہ ایمان اس کے پاس نہیں، یا وہ بندہ کام اچھے نہیں کرتا، تو اس کی یہ ظاہری آرام اس کو انعام نہ سمجھا جائے، وہ اس کے لیے وبال ہے۔ جو دولت حق سے غافل کر دیتی ہے بندے کو، وہ
رب کا غضب ہے، رب کا غضب ہے۔ اور جو تکلیف اللہ رب العزت کی یاد دلائے وہ اللہ رب العزت کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلائے اور ان لوگوں سے بچائے اور ان کے راستے پر ہمیں نہ چلائے کہ جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔